ناظرین کرام، اگر اللہ کسی گناہ پر خود جنگ کا اعلان کر دے تو کیا آپ اسے معمولی سمجھیں گے؟ دنیا میں قتل بھی ہوتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے، رشوت بھی لی جاتی ہے اور دھوکہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن کریم صرف ایک مالی جرم کے بارے میں کہتا ہے، اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا سود واقعی اتنا خطرناک ہے، یا ہم نے آج تک اسے صرف چند فیصد اضافی رقم سمجھ کر اس کی اصل حقیقت کو نظر انداز کیا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر سود اتنا ہی برا ہے تو پھر پوری دنیا کی معیشت اس پر کیوں چل رہی ہے؟ شاید اس کا جواب آپ کی سوچ بدل دے۔ فرض کریں آپ کا ایک دوست مشکل میں ہے، اس کا کاروبار ڈوبنے والا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے اور وہ آخری امید لے کر آپ کے پاس آتا ہے۔ اب آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا، آپ کہتے ہیں یہ پیسے لے جاؤ، جب کاروبار چل پڑے تو ہم منافع بھی بانٹ لیں گے اور اگر نقصان ہوا تو ہم دونوں برداشت کریں گے۔ دوسرا، آپ کہتے ہیں مجھے ہر حال میں میرا پیسہ واپس چاہیے اور اس کے ساتھ اضافی رقم بھی، چاہے تم فائدے میں رہو یا نقصان میں۔ دونوں صورتوں میں پیسہ ایک ہی ہے، لیکن اسلام پہلی کو جائز اور دوسری کو حرام کیوں کہتا ہے؟ اصل راز یہی ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا پیسہ کمایا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ پیسہ کس طریقے سے کمایا جا رہا ہے۔ تجارت میں منافع تب ملتا ہے جب خطرہ بھی مول لیا جائے، محنت بھی کی جائے اور نقصان کا امکان بھی موجود ہو، لیکن سود میں ایک شخص ہر حال میں محفوظ رہتا ہے جبکہ دوسرا ہر حال میں دباؤ برداشت کرتا ہے، اور اسلام ایسے نظام کو انصاف نہیں سمجھتا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سود سے دونوں راضی ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ صرف دو افراد کا نہیں، مسئلہ پورے معاشرے کا ہے۔ جب دولت صرف دولت پیدا کرنے لگتی ہے اور محنت کرنے والا مسلسل قرض کے بوجھ تلے دبتا جائے تو آہستہ آہستہ امیر مزید امیر اور غریب مزید غریب ہوتا جاتا ہے۔ یہ صرف مذہبی بات نہیں، یہ انسانی نفسیات بھی ہے اور معاشیات بھی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا، اللہ تجارت میں برکت دیتا ہے اور سود کو مٹا دیتا ہے۔ غور کیجئے، یہ نہیں فرمایا کہ سود سے پیسہ نہیں بڑھے گا، پیسہ تو شاید بڑھ جائے لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ اور برکت صرف بینک بیلنس کا نام نہیں، برکت سکون ہے، برکت خاندان ہے، برکت صحت ہے، برکت وہ اطمینان ہے جو کروڑوں روپوں سے بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ اور تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے، جب بھی معاشرہ ضرورت مند انسان کی مجبوری کو منافع کا ذریعہ بنانے لگے، وہاں دولت تو جمع ہو جاتی ہے لیکن انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اس دروازے کو شروع میں ہی بند کر دیا۔ اس نے کہا، اگر سرمایہ لگانا ہے تو کاروبار میں شریک بنو، منافع بھی بانٹو، اور اگر نقصان ہو تو اس کی ذمہ داری بھی بانٹو، کیونکہ انصاف وہ نہیں کہ فائدہ صرف ایک کا ہو اور خطرہ صرف دوسرے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سود کھانے والے ہی نہیں، بلکہ سود دینے والے، سود کو لکھنے والے اور اس پر گواہی دینے والوں تک کو اس گناہ میں شریک قرار دیا، کیونکہ اسلام صرف ایک شخص کو نہیں، پورے معاشی نظام کو ظلم سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اب ذرا اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، اگر کوئی ایسی کمائی ہو جو آپ کے اکاؤنٹ میں اضافہ تو کر دے لیکن آپ کے دل سے سکون، آپ کے گھر سے برکت اور آپ سے آپ کے رب کی رضا چھین لے، تو کیا وہ واقعی منافع ہے؟ شاید اسی لیے اسلام ہمیں دولت کمانے سے نہیں روکتا، بلکہ ایسی دولت سے روکتا ہے جو انسان کو مالدار تو بنا دے مگر اندر سے مفلس چھوڑ دے، اور یہی فرق ہے دولت اور برکت میں۔ ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کی سوچ میں ایک مثبت تبدیلی لائی ہے تو عدیل انسائٹس کا حصہ بنے، کیونکہ یہاں ہم صرف پیسے کی نہیں بلکہ برکت والی دولت، حلال کمائی اور اسلام کی روشنی میں مالی حکمت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔